السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، قیامت کی دو قسم کی علامتیں ہیں۔ ایک قسم علامتیں اور نشانیاں وہ ہیں جنہیں چھوٹی علامتیں کہی جاتی ہے، اور دوسری قسم نشانیاں اور علامتیں وہ ہیں جنہیں بڑی نشانیاں اور علامات کہتے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے کچھ ایسی علامتیں یعنی کچھ چھوٹی علامتیں ذکر کرتا ہوں جو کہ بالکل پوری ہو چکی ہے۔ ان میں سے پہلی علامت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا ہے جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت والی اور درمیان والی انگلی ملا کر اشارہ فرمایا۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے، میری اور قیامت کی مثال ایسے ہے جیسے قریب السبقت برابر گھوڑے ہو۔ پھر فرمایا، میری اور قیامت کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی قوم اپنے کسی آدمی کو جاسوس بنا کر بھیجتی ہے کہ وہ انہیں اگلے حالات سے مطلع کرے، اور جب وہ دشمن کی پیش قدمی کا خطرہ محسوس کرتا ہے تو اپنے کپڑے کو ہلا کر خبردار کرتا ہے کہ تم گھیرے میں ہو، تم خطرے میں ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں بھی اسی کی طرح یعنی تمہیں قیامت کے بارے میں مطلع کرنے والا ہوں۔ دوسری علامت چاند کا ٹکڑے ہونا ہے، اور یہ بھی دور نبوی میں پوری ہوئی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، قیامت قریب آ گئی اور چاند پٹ گیا۔ یہ اگر کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں کہ یہ پہلے سے چلا آتا ہوا جادو ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معجزے کا تب مطالبہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں چاند کا دو ٹکڑے ہونا دکھا دیا، اور ایسا 2 مرتبہ ہوا۔ حضرت جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، ایک ٹکڑا اس پہاڑ پر اور دوسرا ٹکڑا اس دوسرے پہاڑ پر چلا گیا۔ لوگوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم پر جادو کر دیا ہے، مگر اس کا جادو ساری دنیا کے انسانوں پر نہیں چل سکتا۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ گواہ ہو جا، اور دوسری روایت میں ہے کہ لوگوں گواہ رہنا۔ تیسری علامت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہے۔ واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف نکلے اور فرمایا، کیا تم یہ خیال رکھتے ہو کہ میں تم سب سے آخر میں وفات پاؤں گا؟ خبردار، میں تم سے پہلے ہی وفات پا جاؤں گا، پھر تم گروہ در گروہ میرے پیچھے آؤ گے، جبکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو ہلاک کرو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات قیامت کی بھی ایک علامت ہے۔ چوتھی علامت امت مسلمہ کا ظہور یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا ظہور ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی سنا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برسر منبر تھے، خبردار، تم لوگ پہلی امتوں کے مقابلے میں اسی طرح ہو جیسے نماز عصر سے غروب شمس کے درمیان وقت ہے۔ یہودیوں کو تورات دی گئی، اس پر انہوں نے عمل کیا، اور جب نصف دن گزر گیا تو وہ عاجز آ گئے اور انہیں ایک ایک کی رات یعنی اجرت دی گئی۔ عیسائیوں کو انجیل دی گئی، اس پر وہ نماز عصر تک عمل پیرا رہے، پھر عاجز آ گئے تو انہیں بھی ایک ایک کی رات وزن یا مساحت کا پیمانہ دیا گیا۔ پھر تمہاری باری آ گئی اور تمہیں قرآن دیا گیا جس پر تم نے عصر سے مغرب تک عمل کیا، اور تمہیں 2 قیرات دیے گئے، جس پر یہودی اور عیسائی واویلا کرنے لگے کہ یا رب، انہوں نے عمل تھوڑا کیا اور اجر زیادہ لیا۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا میں نے تمہارے طے شدہ اجر سے ظلم کرتے ہوئے تم کو اجرت توڑی دی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، تو اللہ نے فرمایا، یہ میرا فضل ہے اور میں جسے چاہوں اپنے فضل سے نوازتا ہوں۔ ایک روایت میں آتا ہے، تمہاری عمر یعنی مدت پہلی امتوں کے مقابلے میں اس قدر ہے جس قدر عصر سے غروب شمس تک کی مدت ہے۔ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امت مسلمہ یعنی صحابہ کا ظہور ہو چکا ہے۔ امت مسلمہ کا ظہور قیامت کی بھی ایک نشانی ہے، لہٰذا دنیا کی عمر کا بڑا حصہ بیت چکا ہے اور عمر کا تھوڑا حصہ باقی ہے۔ قیامت کی پانچویں علامت یہ ہے کہ ہر گھر میں اسلام داخل ہوگا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، یہ دین ہر اس جگہ تک پہنچے گا جہاں تک لیل و نہار کی گردش موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر خیمے کچے اور پکے گھر میں اس عزت والے کی عزت اور ذلت والے کی ذلت کے ساتھ داخل فرما دیں گے۔ عزت پانے والے مسلمان بن جائیں گے جبکہ ذلت پانے والے کافر ہی رہیں گے۔ حضرت تمیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے خاندان میں اس کا تجربہ کر لیا۔ جو مسلمان ہو گئے انہوں نے شرف و عزت کا مقام پا لیا، اور جو کافر ہی رہے وہ ذلیل و خوار ہو کر جزیہ دینے پر مجبور ہوئے۔ ساری روئے زمین پر دین اسلام کا غالب ہونا قیامت کی ایک نشانی ہے جس کا وقوع لامحالہ ضروری ہے، اور یہ بات محمد قاسم کے خوابوں میں بھی بتائی گئی ہے، اور دیگر احادیث میں بھی یہ بات بتائی گئی ہے کہ پورا دین اسلام ایک بار پھر پوری دنیا پر غالب آ جائے گا، تمام ادیان پر یہ دین اسلام غالب آ جائے گا۔ وعدہ خلافت کی دوسری اور آخری قسط اس وقت ادا ہوگی جب مسلمان اپنے ایمان و عمل صالح کی شرط دوبارہ زندہ رکھ کر دکھائیں گے، اور یہ امام مہدی رحمہ اللہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور سے پہلے ممکن نہیں۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، جب تک خدا کی مرضی ہوگی تم میں نبوت رہے گی، پھر اللہ تعالیٰ اسے اٹھا لیں گے، پھر نبوت کے منہج پر خلافت قائم ہوگی۔ جب تک خدا کی مرضی ہوگی پھر اللہ تعالیٰ اسے ختم کر دیں گے اور اس کی جگہ کاٹ کھانے والی بادشاہت قائم ہو جائے گی، اور جب تک اللہ چاہے گا وہ قائم رہے گی۔ پھر خدا کی مرضی سے اس کا خاتمہ ہو جائے گا، اور پھر جابرانہ ملوکیت کا دورہ ہوگا۔ جب تک اللہ چاہے گا یہ دور رہے گا، پھر خدا کی مرضی سے اس کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ پھر نبوی منہج دوبارہ خلافت قائم ہو جائے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے، اور یہ آخری بار جو خلافت علی منہج نبوت ہوگی۔ قیامت کی چھٹی علامت، ہر طرف امن و امان ہوگا۔ حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک صاحب آئے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فقر و فاقے کی شکایت کی۔ پھر دوسرے صاحب آئے اور راستے کی بدامنی کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عدی، تم نے مقام حرا دیکھا ہے جو کوفہ کے پاس ایک بستی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں نے دیکھا تو نہیں، البتہ اس کا نام میں نے سنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری زندگی کچھ اور لمبی ہوئی تو تم دیکھو گے کہ ایک عورت ہودج میں تنہا سفر کرے گی اور مکہ پہنچ کر کعبہ کا طواف کرے گی، جبکہ اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا۔ میں نے حیرت سے اپنے دل میں کہا، پھر قبیلے تھے کہ وہ ڈاکو کہاں ہوں گے جنہوں نے شہروں میں فتنہ فساد اور لوٹ مار کی آگ سلگار کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم کچھ دیر مزید زندہ رہے تو کسریٰ کے خزانے تم پر کھولے جائیں گے۔ میں حیرت سے بول اٹھا، کسریٰ بن ہرمز یعنی شاہ ایران؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، کسریٰ بن ہرمز، اور اگر تم کچھ دن مزید زندہ رہے تو یہ بھی دیکھو گے کہ ایک آدمی اپنے ہاتھ میں سونا چاندی بھر کر نکلے گا، اور اسے کسی ایسے آدمی کی تلاش ہوگی جو اس کی زکوٰۃ قبول کر لے، لیکن اسے کوئی ایسا آدمی نہیں ملے گا جو اسے قبول کر لے۔ حضرت عدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہودج میں بیٹھی ہوئی تنہا عورت والی پیش گوئی
کو تو خود دیکھ لیا کہ عورت حرا سے سفر کر کے نکلی اور اس نے کعبہ کا طواف کیا، اور اسے اللہ کے سوا اور کسی ڈاکو وغیرہ کا راستے میں خوف نہیں تھا۔ مجاہدین کی اس جماعت بھی خود شریک تھا جنہوں نے کسریٰ بن ہرمز کے خزانے فتح کیے، اور اگر تم لوگ کچھ عرصہ مزید زندہ رہے تو یہ بھی دیکھ لو گے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص اپنے ہاتھ میں زکوٰۃ کا مال سونا چاندی بھر کر نکلے گا، مگر اسے لینے والا کوئی نہیں ملے گا کہ ہر کوئی خوشحال ہوگا۔ قیامت کی نشانی یہ ہے کہ ہر طرف امن و امان اور عدل و انصاف ہوگا۔ لوگوں کو آمد و رفت میں کسی فتنے، چوری، ڈاکے یا قتل وغیرہ کا خوف نہیں ہوگا۔ قیامت کی مذکورہ نشانی عہد صحابہ میں واقع ہو چکی ہے، جیسا کہ حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ راوی حدیث ہے نے 2 باتوں کا خود مشاہدہ کیا، اور تیسری نشانی بھی عہد صحابہ میں گزر چکی ہے۔ دین اسلام پر عمل کرنے میں سخت دشواریوں کا سامنا ناگزیر ہے، جو فی الحقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کی آزمائش اور امتحان ہوتا ہے کہ کوٹے کرے کا امتیاز ہو جائے۔ البتہ ابتلا و آزمائش کے بعد دنیا میں بھی صبر و استقامت کا پھل ضرور ملتا ہے۔ عہد صحابہ میں پھر عہد اموی بلکہ عہد عباسی میں بھی مسلمانوں کو داخلی و خارجی امن و امان اور مال و دولت و خوشحالی کا سماں میسر رہا، اگرچہ اس دورانیے میں مسلمان باہم جنگ و جدل سے بھی دوچار ہوئے، مگر بحیثیت مجموعی مسلمان امن و امان سے زندگی بسر کر رہے تھے، جبکہ کفار کو ہر آن مسلمانوں کی فتوحات کا خوف و خطرہ لاحق رہتا تھا۔ مگر آج صورتحال یکسر بدل چکی ہے۔ مسلمان جگہ داخلی انتشارات کا شکار ہونے کے ساتھ خارجی حملوں اور غیر مسلموں کی سازشوں سے بھی محفوظ نہیں، اور اس کا سبب خود مسلمانوں کی اسلام سے عملی بے راہ روی اور کافروں کی مشابہت اور تابعداری ہے۔ امن و امان کا ایک سنہری دور امت مسلمہ دیکھ چکی ہے، جبکہ اسی طرح کا دوسرا سنہری اور یادگار دور اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول اور امام مہدی رحمہ اللہ کے ظہور کے بعد مسلمانوں کو نصیب ہوگا، اور یہ بات بالکل واضح ہے۔ محمد قاسم کے خوابوں کے مطابق مسلمانوں کا ایک ایسا دور آئے گا جس میں ہر طرف امن و امان ہی ہوگا اور ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی، لیکن اس کی بس مسلمانوں کو ایک ہی کام کرنا چاہیے کہ وہ ہر قسم کے شرک سے بچے، اور خود بھی بچے، دوسروں کو بھی بچائے، اور اپنے ملک کو بھی بچائے، تب اللہ تعالیٰ کی مدد